بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج جمعرات 23 ستمبر ہے۔ ویڈیو کا تھمبنیل آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ تھمبنیل لکھنے کے بعد کم از کم 30 منٹ میں نے صرف اس بات پر صرف کیے کہ کہیں آج کی ویڈیو کا تھمبنیل بہت زیادہ سنسنی پھیلانے والا تو نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں یوٹیوب پر ہمارے بہت سارے دوست ویوز لینے کے چکر میں کس قسم کے تھمبنیلز لکھتے ہیں ویڈیوز کے، لیکن میں اس ویڈیو کے حوالے سے اور اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے پر یقین ہوں کہ جو تھمبنیل میں لکھا میں اس کو جسٹیفائی کر پاؤں گا۔ اس ڈیولپمنٹ کو سمجھنا بہت اہم ہے، اس کا کانٹیکسٹ، اس کا بیک گراؤنڈ بہت اہم ہے۔ ایک بات طے ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توازن چاہتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ بیک وقت امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہوں، چین کے ساتھ بھی تعلقات ہوں، لیکن لگتا ہے کہ جیسے اب یہ آپشن نہیں رہا، کیونکہ امریکہ باقاعدہ اعلانیہ نہیں لیکن غیر اعلانیہ طور پر بلاکس کی پالیٹکس کا آغاز کر چکا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے بڑھتے ہوئے اور بہت زیادہ بڑھتے ہوئے تعلقات ان کو کم کرے، اور اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن، انہوں نے جب سے کرسی صدارت کو سنبھالا ہے 20 جنوری 2021 سے اب تک پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات انتہائی مخدوش ہیں، برے حالات ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہائی لیول انگیجمنٹس نہیں ہوئی۔ امریکہ کے صدر نے ابھی تک پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک مرتبہ بھی ٹیلی فون پر گفتگو نہیں کی۔ وجہ صاف ظاہر ہے، اس میں پاکستان کا جو ہے وہ تعلق زیادہ نہیں ہے، اس کا جو براہ راست تعلق ہے وہ اس عالمی سیاسی منظرنامے کے ساتھ ہے جس میں امریکہ چین کے اتحادیوں کو چین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان ظاہر ہے کہ اس میں فور فرنٹ پر بالکل سامنے موجود ہے۔ امریکہ کے صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، اور اس وقت نہیں کیا جب امریکہ کو افغانستان کے، اگر آپ بیک گراؤنڈ کو، افغانستان کے منظرنامے کو اپنے ذہن میں رکھیں تو امریکہ کو سب سے زیادہ اگر ضرورت تھی تو وہ آج ضرورت تھی کہ پاکستان کے ساتھ اعلیٰ سطح کے اوپر رابطہ کر کے پاکستان سے ہیلپ لی جائے، پاکستان سے مدد لی جائے افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے، لیکن ایسا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ سائیڈ لائن کرنے کے بعد جتنا وقت ہو چکا، اس وقت یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان وہاں پر خود نہیں گئے خطاب کرنے کے لیے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ایک ویڈیو کانفرنس، ایک ویڈیو پیغام جو ہے ان کا، وہ وہاں پر ان کا خطاب ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں اب صورتحال یہی نظر آتی ہے، جس قسم کی ڈیولپمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا، جواب دے گیا پاکستان کا صبر، اور مسلسل سائیڈ لائن کیے جانے کے بعد جس قسم کا غیر روایتی رد عمل پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کے صدر کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے 76واں جو اجلاس چل رہا ہے وہاں پر جو انہوں نے خطاب کیا، اس پر جو رد عمل دیا ہے وہ بالکل غیر روایتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اوکس اتحاد وجود میں آیا ہے، میں متعدد ویڈیوز اس کے حوالے سے کر چکا ہوں، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا، جس میں آسٹریلیا کو ایٹمی پاور سے چلنے والی آبدوزیں فراہم کی جانی ہیں۔ ان دونوں معاملات پر بہت ہی بولڈ، بہت ہی مختلف قسم کا رد عمل ہے، اور پاکستان کس وقت تک اور کس حد تک اس معاملے کو لے کر جائے گا سفارتی محاذ پر، اس کے حوالے سے ابھی جو ہے وہ شاید کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا، لیکن ایک واضح اور بڑی تبدیلی پاکستان کے جو ڈپلومیٹک سٹانس ہے امریکہ کے حوالے سے، اس میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، میں نے تقریباً عرصہ 17 سال سے میں صحافت کر رہا ہوں، 16 سال ہو گئے ہیں دفتر خارجہ جاتے ہوئے، ان کی تمام بریفنگز کو اٹینڈ کرتا ہوں، ماں سوائے اس کے کہ میں شہر میں موجود نہیں ہوں، ملک میں موجود نہیں ہوں، لیکن وہ بھی جب بریفنگ ہو رہی ہوتی ہے واپس آ کر، یا پھر اسی دن جو ٹرانسکرپٹ جاری کیا جاتا ہے پوری بریفنگ کا، اس سے ایک مرتبہ ضرور دیکھتا ہوں کہ کیا گفتگو کی گئی۔ 16-17 سال میں میں نے دیکھا کہ ڈرون حملوں کا معاملہ ہو، ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہو، سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کا معاملہ ہو، ایبٹ آباد آپریشن کا معاملہ ہو، پاکستان میں جس طریقے سے دندناتے پھرتے تھے زی کے بلیک واٹر کے ایجنٹس،
ان کا معاملہ ہو، CIA ایک جاسوسی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا، ان تمام معاملات پر سوالات ہوتے تھے، کولیشن سپورٹ فنڈ کا معاملہ ہو اس پر سوال ہوتے تھے، پاکستان کی فوجی یا پھر غیر فوجی امداد بند کرنے کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے سفارتکاروں پر نقل و حرکت کی پابندیاں لگانے کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات پر دفتر خارجہ سے ہمیشہ سوال ہوتے رہے، لیکن پاکستان نے سخت سٹینس ضرور لیا، لیکن اس قسم کا سٹینس پاکستان کا میں نے کم از کم اس سے پہلے اپنی دور صحافت میں نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے پاکستان نے امریکہ کے ڈبل سٹینڈرڈز کو، ڈبل سپیک کو کال آؤٹ کیا ہو، مینشن کیا ہو، اور جو امریکہ کی ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس ہیں اس پر اتنا کھل کر اپنی رائے دی ہو۔ 2 سوالات کیے میں نے، آج بریفنگ تھی جمعرات کے روز، پاکستان کے دفتر خارجہ میں اب ایک نئے ترجمان موجود ہیں، عاصم افتخار صاحب سے جو ہے وہ میں نے 2 سوالات کیے، دونوں امریکہ کے متعلق تھے، تیسرا سوال بھی کیا تھا برطانیہ کے سے ریلیٹڈ، اور ظاہر ہے کہ بریفنگ میں مزید بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں۔ جو 23 ستمبر کی بریفنگ تھی وہ میں آنے والی ویڈیو میں کل صبح آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی بہت اہم تفصیلات ہیں طالبان کے حوالے سے، برطانیہ کے حوالے سے، پاکستان میں افغان جو مہاجرین کی آمد ہے اس کے حوالے سے وہ، اور پھر ظاہر ہے کہ نیو یارک میں جو تفصیلات اس وقت آ رہی ہیں نیو یارک سے کہ OIC نے جس قسم کی قرارداد پاس کی، اب اس پر بھارت کس طریقے سے ریاکٹ کرے گا، صبح اس ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا۔ 2 سوالات میرے کیا تھے، دونوں کے جواب کیا تھے، انگریزی میں آپ کے سامنے ضرور اس لیے رکھوں گا کیونکہ یہ زبان ہے جس میں انہوں نے اس کا سوال سنا بھی اور سوال کا جواب بھی دیا، اور کوئکلی اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا۔ اٹس ویری ڈیفرنٹ جو پاکستان کا یوزلی امریکہ کے حوالے سے کسی بھی سوال کے اوپر ایک ڈپلومیٹک قسم کا جواب دے دیا جاتا ہے، سخت جو سٹینس ہے وہ نہیں لیا جاتا۔ پہلا میرا سوال تھا جی کہ پاکستان ہیز اے لانگ سٹینڈنگ پوزیشن آن دا نیوکلیئرائزیشن آف انڈین اوشن ریجن اینڈ ایلسویئر۔ پاکستان کی جو انڈین اوشن ریجن ہے یا دیگر جو خطے ہیں ان کے حوالے سے نیوکلیئرائزیشن کہ وہاں پر ایٹمی اسلحہ جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، نیوکلیئرائزیشن کے حوالے سے پاکستان کا ایک واضح موقف موجود ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت کے تناظر میں پاکستان اس کے اوپر مسلسل اور متعدد موقع پر بات کر چکا ہے۔ پھر میں نے سوال جو کیا کہ جب پاکستان کی یہ پوزیشن ہے، ہاؤ ڈو یو سی دا ریسنٹلی سائنڈ AUKUS پیکٹ as this development has the potential to further nuclearize the Indian Ocean region؟ کہ یہ تو امریکہ جو کرنے جا رہا ہے ایک نان نیوکلیئر سٹیٹ کو، آسٹریلیا ایک ایٹمی قوت نہیں ہے، اس کے ساتھ ایٹمی ٹیکنالوجی جو ایٹمی توانائی سے چلنے والی آبدوزیں ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہے، تو اس پر پاکستان کا کیا موقف ہے؟ تو اس پر ترجمان دفتر خارجہ جو ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے کہا کہ آن یور فرسٹ آبزرویشن نیوکلیئرائزیشن از اے شیئرڈ کنسرن آف مینی کنٹریز، کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جو نیوکلیئرائزیشن ہو رہی ہے یہ بہت سارے ممالک کا مسئلہ ہے۔ دیر آر ویریس اینگلز اینڈ پرسپیکٹیوز تھرو وچ AUKUS از بینگ گیجڈ and many countries including friends and allies of these countries are looking at it with different degree of concern، کہ بہت زیادہ اینگل سے، زاویوں سے اس جو AUKUS پیکٹ ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو پرکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جائزہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت سارے ممالک جن میں امریکہ کے اور ان تینوں ممالک کے جو اس AUKUS پیکٹ کا اس حصہ ہیں، ان ممالک جو ہیں وہ ممالک بھی ایک ڈیفرنٹ ڈگری آف کنسرن، کہ کنسرن کا لیول مختلف ہے لیکن تشویش کے ساتھ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے عاصم افتخار صاحب نے کہا کہ ایز فار پاکستان، کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ان پرنسپل کہ یہ ہمارا اصولی موقف ہے، وی ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو بلاک پالیٹکس، کہ پاکستان بلاک پالیٹکس کا نہ تو حصہ بننا چاہتا ہے نہ ہی اس کو درست سمجھتا ہے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ وہ AUKUS پیکٹ کو باقاعدہ بلاک پالیٹکس کی طرف ایک قدم سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان پرنسپل ڈز ناٹ سبسکرائب ٹو بلاک پالیٹکس، کہ امریکہ جو کر رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر نے جو گفتگو کی جنرل اسمبلی اجلاس میں، انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ سیکنگ اے کولڈ وار۔ چین کا نام نہیں لیا، روس کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کولڈ وار نہیں چاہتے، لیکن ان کی گفتگو اور جو ان کا عمل ہے اس میں بہت زیادہ تضاد موجود ہے۔ تو یہاں پر پاکستان نے کہہ دیا تو کہ ہم بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، رادر وی سپورٹ براڈر انکلوسیو ملٹی لیٹرل کوآپریشن بیسڈ آن اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ پرنسپلز۔
اگین بڑی اہم بات ہے کہ اس کو ایک تو ٹرانسپیرنٹ پرنسپلز کے اوپر پاکستان یقین رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو پاکستان بلیو کرتا ہے اس کے حوالے سے کہ انکلوسیو ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہو, کوئی کارنر پہ کوئی ایک گروپ بنا کر گروپ کی پالیٹکس نہ ہو رہی ہو, مختلف ممالک اس قسم کا کام نہ کر رہے ہوں جس سے کسی ایک ملک کو جو ہے وہ سنگل آؤٹ کر کے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو. پیس اینڈ اسٹیبلٹی آر بیسٹ انشورڈ تھرو کوآپریٹو فریم ورکس. اگین اس کو جو فریم ورک بنایا گیا ہے آکس کا, اس سے یہی جھلکتا ہے کہ یہ نہ تو پیس کے لیے ہے نہ اسٹیبلٹی کے لیے ہے, اور کوآپریٹو فریم ورک جو ہے وہ قطعاً بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اینڈ ناٹ بائی ارینجمنٹس دیٹ کین بی پرسیوڈ ایز ڈائریکٹڈ against some other country or countries or a tool to expand some countries' self-interest. کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی ارینجمنٹ ہو اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی اگر ڈیفنس پیکٹ بن رہا ہے, کوئی بھی ٹریٹی ہو رہی ہے مختلف اور ایک گروپ آف کنٹریز کے درمیان, وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ کسی ملک کے خلاف ہے. یہاں ان کا اشارہ چین کی طرف ہے کہ چین کے لیے کیونکہ اٹ از ڈائریکٹڈ اگینسٹ چائنا, نام انہوں نے نہیں لیا, ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹیکلی آنسر اسی طریقے سے کیا جاتا ہے, لیکن یہ ایک بولڈ سٹینس ہے کہ پاکستان نے ایک طرح سے آکس اتحاد کے اوپر اپنے خدشات اور اپنی تشویش کھل کر سامنے رکھ دی ہے کہ جو امریکہ, برطانیہ اور آسٹریلیا کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کو اس معاملے پر تشویش ہے. دوسرا معاملہ انتہائی اہم, جو بائیڈن وہ تقریر کر رہے تھے, اس تقریر کا متن جو ہے وہ میں نے ایک ویڈیو میں اپنے آپ سب کے سامنے رکھ دیا تھا کہ انہوں نے کیا گفتگو کی. اس میں ایک پورشن تھا, آپ کو یاد ہوگا اس ویڈیو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو بائیڈن نے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے خلاف اور مائنورٹیز کے اوپر جو اپریشن ہے ان کے اوپر جو جس طریقے سے مختلف علاقوں میں دنیا میں ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں, جو مذہبی اقلیتیں ہیں اور ایتھنک گروپس ہیں, مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں, ان کے اوپر جو متشدد قسم کا رویہ برتا جاتا ہے, اس کے حوالے سے جو بائیڈن نے کہا تھا کہ میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ when US President addressed the 76th session of UNGA, he asked the countries to call out and condemn oppression of religious and ethnic minorities. He mentioned Xinjiang and northern Ethiopia, but failed to mention Kashmir or the religious minorities in India. We know how US has been unduly favoring India in order to contain China. How do you comment on this deliberate omission by the US President? کہ امریکہ کے صدر نے ناردرن ایتھوپیا کی بات کر دی, انہوں نے شنجیانگ کی یا سنکیانگ جس کو آپ کہتے ہیں وہاں پر ویگر مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے اس کو مینشن کر دیا کہ وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اقلیتوں کے اوپر اور ان کے خلاف متشدد رویے اپنائے جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کشمیر کے حوالے سے گفتگو نہیں کی. اس پر ترجمان دفتر خارجہ جو ہیں انہوں نے بہت ہی میرا خیال ہے کہ ایک بولڈ سٹینس لیا. انہوں نے کہا کہ آئی تھنک یور آبزرویشن از ویلڈ, دس از سم تھنگ دیٹ از انفارچونیٹلی ناٹ نیو, کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بدقسمتی کے ساتھ یہ ایک پرانا وتیرہ ہے. اینڈ دس از واٹ یو کال ڈبل اسپیک اینڈ ڈبل اسٹینڈرڈس, کہ اس کو آپ کہتے ہیں دوہرا معیار, ڈبل سٹینڈرڈز, کہ آپ نے دوہرا معیار رکھا ہوا ہے, دوغلا پن دکھاتے ہیں. امریکا کے صدر کی اس گفتگو کے بارے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں, وی ہیو کنسسٹنٹلی مینٹینڈ دیٹ ہیومن رائٹس ہیو ٹو بی ریسپیکٹڈ اینڈ اپہیلڈ یونیورسلی وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن اور پولیٹیکل موٹیوز, کہ پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کا احترام پوری دنیا میں کیا جانا چاہیے, اور اس میں کوئی ڈسٹنکشن, امتیاز نہیں برتا جانا چاہیے کہ آپ کو سنکیانگ میں اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے یا کسی اور جگہ پر جہاں پر آپ کا انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہے ادھر آپ کو ظلم ہوتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن بھارت میں کیونکہ بھارت آپ کے پٹھو کے طور پر چین کے خلاف
ایک دیوار بننے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اس کو چین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس ریجن میں, تو پھر اس کے کیے ہوئے مظالم نظر نہیں آتے. اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کے طور پر. ایک امریکہ ویسے بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا چودھری ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک پاورفل ملک ہے, سپر پاور ہے اس کے پاس اس وقت ابھی تک سب سے زیادہ ریسورسفل, اور جس کا انٹرنیشنل کلاؤڈ سب سے بڑا ہے وہ امریکہ, وہ ملک ہے. امریکہ پوری دنیا کو بتاتا ہے, ہم سب کو بتاتا ہے, ہم جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو بتاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ایسے ہونی چاہیے, آزادی اظہار رائے ایسی ہونی چاہیے, انسانی حقوق یہ ہوتے ہیں, مذہبی اقلیتوں کے حقوق ایسے ہوتے ہیں, خواتین کے, بچوں کے, مزدوروں کے. بالکل بہت اچھی بات ہے, بتانا چاہیے. انہوں نے پھر بنایا ہوا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم. میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں اس کا تذکرہ پہلے بھی کر چکا ہوں. وہ جو کمیشن ہے وہ دنیا بھر کے ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا, اور جو خاص طور پر مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے پاسداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کا جائزہ لیتا ہے. پوری دنیا کے مختلف ممالک ہیں ان کے حوالے سے وہ ایک رپورٹ فائنل کرتا ہے. گزشتہ کئی برسوں سے بھارت کے حوالے سے جو ان کی رپورٹ ہے اس میں واضح طور پر لکھا جاتا ہے کہ بھارت ان بدترین ممالک میں سے ہے جہاں پر صرف مسلمان نہیں دیگر تمام اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ریاستی سرپرستی میں بھارت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے مختلف مائنورٹیز کے ساتھ. اس میں عیسائی شامل ہیں, اس میں سکھ شامل ہیں, اس میں مسلمان شامل ہیں, اس میں پارسی شامل ہیں. ان تمام کو نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن اس کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر پھر جب مختلف ممالک کو خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں ڈالنے کی باری آتی ہے, جب ان پر کچھ پابندیاں لگانے کی باری آتی ہے, تو پاکستان تو نظر آ جاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر آپ جو سی پی سی ہے ان کی کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن والی لسٹ, اس میں پاکستان کا نام ڈال دیں. لیکن بھارت کیونکہ آپ کے پٹھو کے طور پہ چین کے خلاف آپ کا ساتھ دے رہا ہے, کوڈ کا وہ حصہ ہے, ایک بڑی مارکیٹ ہے, بڑی منڈی ہے, وہاں پر آپ نے چیزیں بیچنی بھی ہیں, ان سے خریدنی بھی ہیں, ان سے چین کے خلاف جو ہے آپ نے لڑائی بھی لڑنی ہے, تو پھر بھارت کو پریزیڈنشل پارڈن دے دی جاتی ہے, اس کو ایگزونریٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو استثناء دے دیا جاتا ہے. یہ پک اینڈ چوز کی جو پالیسی ہے امریکہ کی وہ صرف اس معاملے پر نہیں ہے. اسی طرح ان کا ایک کاٹسا ایک قانون ہے, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ. لاسٹ ویک آف ڈسمبر ترکی کے اوپر انہوں نے کاٹسا کی پابندیاں لگائیں کیونکہ ترکی S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم روس سے پرچیز کر رہا ہے, لیکن بھارت جو ہے وہ بھی پرچیز کر رہا ہے, اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی. بھارت کے ساتھ انہوں نے اپنے ڈیفنس پیکٹس کیے ہوئے ہیں, بیکا, لیموا, کمکاسا. تو یہ ساری صورتحال ہے. پاکستان نے یہ پوزیشن لی. پاکستان اس پوزیشن کو مزید کس حد تک آگے لے کر جاتا ہے, پاکستان اس پر ہی رکتا ہے, پاکستان اس سے بیک گیئر لگاتا ہے, ریورس کرتا ہے. آبویسلی پاکستان کی ڈپلومیٹک کنسٹرینٹس ہیں. پاکستان امریکہ کے ساتھ تو کسی طور بھی جو ہے وہ فی الوقت اس پوزیشن میں نہیں. پاکستان کی جس طریقے کے معاشی حالات ہیں, پاکستان اپنے جو بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بہت مجبوریوں کا شکار ہے. اس کا اکثر تذکرہ وزیر اعظم عمران خان نے 2020 میں جو انہوں نے انٹرویوز دیے, خاص طور پر ان دا کانٹیکسٹ آف سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ عرب ایمریٹس, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر ایک ملک اپنے پیروں پر نہیں کھڑا تو بڑا مشکل ہے کہ اس کی ایک آزاد خارجہ پالیسی, خود مختار خارجہ پالیسی بنائی جائے. لیکن یہ ایک بولڈ سٹیٹمنٹ ہے, بولڈ پوزیشن ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ ہیز گاٹ ایوری تھنگ ٹو ڈو ود ہاؤ پرائم منسٹر عمران خان اینڈ پاکستان ہیز بین سائڈ لائنڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اٹس پریزیڈنٹ. ویری امپورٹنٹ. I'll keep following, میں اس کو دیکھتا رہوں گا انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں میں آپ کو منشن کر چکا ہوں کہ اہم معاملات پر میں نے بات کرنی ہے. اسی بریفنگ کے دوران جو گفتگو ہوئی اور نیو یارک میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.